وَيُقْبَلُ قَوْلُ كَافِرٍ وَلَوْ مَجُوسِيًّا قَالَ اشْتَرَيْتُ اللَّحْمَ من كتابي فَيَحِلُّ أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزیلعی۔ یہاں سے یہ بات شروع کر رہے ہیں کہ کافر اگر کوئی خبر دیتا ہے یا مستور الحال کوئی خبر دیتا ہے یا فاسق کوئی خبر دیتا ہے یا بچہ کوئی خبر دیتا ہے یا غلام اور باندی کوئی خبر دیتے ہیں تو ان کی خبر کی کیا حیثیت ہوگی؟ ان کی خبر کو بھی اہمیت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اسی سلسلے میں آج یہ ہے، تو شروع کرتے ہیں وَيُقْبَلُ قَوْلُ كَافِرٍ وَلَوْ مَجُوسِيًّا، اور کافر کا قول قابل قبول ہوگا چاہے وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ تو وَيُقْبَلُ قَوْلُ كَافِرٍ، کافر کا قول معتبر ہوگا۔ کافر میں مجوسی شامل ہے، اس کو مستقل طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال کر دیا ہے تو پڑھتے ہیں۔ تو کافر کے قول کو قبول کیا جائے گا چاہے وہ کافر مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ قال اشتریت، اگر وہ کافر یہ کہتا ہے کہ اشتریت اللحم من کتابی، کہ میں نے یہ گوشت کسی کتابی کے پاس سے خریدا ہے۔ اہل کتاب جو ہیں ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، چنانچہ اگر کوئی کافر آپ کی دعوت لیتا ہے یا آپ نے اس سے گوشت منگانے کے لیے اس کو بھیجا تھا، آپ کے لیے گوشت لے کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گوشت ایک کتابی سے خریدا ہے، اہل کتاب سے خریدا ہے، فَيَحِلُّ، تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ او قال اشتریتہ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجوسی سے خریدا ہے، کسی اہل کتاب سے نہیں، کافر یا ہندو سے خریدا ہے، فیحرم، تو اس کا کھانا حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ نکل کر آیا دونوں باتوں کا کہ اگر وہ کہتا ہے میں نے کتابی کے پاس سے خریدا ہے تو بھی اس کا قول معتبر ہوگا، اور اگر کہتا ہے کہ میں نے مجوسی کے پاس سے یا ہندو کے پاس سے اس کو خریدا ہے تو بھی اس کا قول معتبر ہوگا۔ گویا کہ کافر کا قول معتبر مانا جاتا ہے۔ وَلَا يَرُدُّهُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ، اور کسی ایک آدمی کے قول سے اس کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ ایک آدمی کے، یعنی اگر ایک طرف ایک کافر بیان دیتا ہے، دوسری طرف ایک مسلمان بیان دیتا ہے یا دوسرا کافر بیان دیتا ہے تو اس کو رد نہیں کریں گے۔ ایک آدمی کے قول سے کسی کافر کے بات کو، کسی کافر کی خبر کو یا اس کے قول کو رد نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ البتہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر دوسرا جو ہے اس کے سامنے والا وہ اگر عادل ہو تو پھر اس کی بات کو اہمیت دینا بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَصْلُهُ، اور ان تمام مسائل میں اصل یہ ہے ان خبر الکافر مقبول بالاجماع، کہ کافر کی خبر بالاجماع مقبول ہے، فی المعاملات، معاملات میں، لا فی الدیانات، دیانات میں معتبر نہیں ہے۔
یعنی معاملات کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، جیسے خرید و فروخت ہے، تو اب یہ معاملات میں سے ہے، دیانات میں سے نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، طہارت ہے، پاکی ہے، ناپاکی ہے، اس طرح کی چیزیں دیانات میں آتی ہیں۔ تو ایک انہوں نے اصول آپ کو بتا دیا یہاں پر کہ وَأَصْلُهُ أَنَّ خَبَرَ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَا فِي الدِّيَانَاتِ، کہ اس کی ان تمام باتوں کی اصل یہ ہے کہ کافر کی خبر معتبر ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، بالاجماع، معاملات میں، دیانات میں معتبر نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ معاملات کون سے مراد ہیں؟ یعنی معاملات مالیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، ہبہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہے، تو اس کے اندر تو کافر کا قول معتبر ہوتا ہے، لیکن دیانات میں معتبر نہیں ہوتا ہے۔ دیانات میں معتبر کیسے نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال آگے آ رہی ہے آج ہی کے سبق میں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کافر کسی چیز کی خریداری کے بارے میں بتاتا ہے، اطلاع دیتا ہے، تو اس کا قول معتبر ہے۔ کافر کے قول کو مطلقاً آپ رد نہیں کر سکتے ہیں، الا ایک ہی دیانات میں ہو۔ تو دیانات میں کافر کا قول معتبر نہیں ہے، لیکن معاملات میں معتبر ہے۔ چنانچہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ گوشت ہندو کے پاس سے خریدا ہے، کوئی ہندو کہتا ہے، تو اس کو حرام قرار دیں گے۔ اور کہتا ہے کہ میں اس کو مسلمان کے پاس سے لے کر آیا ہوں، یا اہل کتاب کے پاس سے لے کر آیا ہوں، تو اس کا کھانا درست ہوگا۔ دونوں صورتوں میں اس کا قول معتبر مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی صاحب۔ اچھی بات ہے۔ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْكَنْزِ، اور اسی تفصیل کے مطابق کنز الدقائق کا یہ قول بھی محمول کیا جائے گا، یا اسی اصول پر کہہ لیجیے۔ علیہ میں جو ہی کی ضمیر راجع ہے وہ اصلہ پر ہے، تو وعلیہ اور اسی اصول پر محمول کیا جائے گا کنز الدقائق کا وہ قول۔ کیا ہے قول؟ وہ آگے ہے، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، کہ کافر کا قول قابل قبول ہوگا، معتبر ہوگا، حلال ہونے کے سلسلے میں بھی اور حرام ہونے کے سلسلے میں۔ تو اب دیکھیے، کنز الدقائق کی اس بات کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے کہ حلت و حرمت کا تعلق معاملات سے ہے یا دیانات سے ہے، صرف اتنی بات لکھی ہوئی ہے کنز الدقائق میں، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، کہ حلال ہونے میں یا اور حرام ہونے میں، جیسے کہ اوپر آپ نے دیکھا مثال میں کہ کتابی سے خریدتا ہے تو گوشت حلال ہے، اور مجوسی سے خریدتا ہے تو گوشت حرام ہے۔ تو حلت و حرمت کے معاملے میں کافر کا قول معتبر ہوگا، اتنی بات کنز الدقائق کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ہے کہ معاملات میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے یا دیانات میں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو مطلق کیا ہے تو اپنے اطلاق پر جاری ہوتے ہوئے مصنف کی یہ بات، یعنی صاحب کنز کی یہ بات، معاملات اور دیانات دونوں میں جاری ہونا چاہیے، لیکن صاحب کتاب یعنی صاحب در مختار کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کنز الدقائق میں اگرچہ یہ جملہ مطلقاً لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو محمول کیا جائے گا اسی اصول پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو محمول کس پر کیا جائے گا؟ اسی اصول پر، کہ اگر معاملات کے سلسلے میں حلت و حرمت والی بات ہے تب تو آپ قبول کریں گے، لیکن دیانات کے سلسلے میں ہو تو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْكَنْزِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْكَافِرِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، اور اسی پر محمول کیا جائے گا کنز الدقائق کا وہ قول جو انہوں نے کافر کے قول کو قبول ہونے کے سلسلے میں لکھا ہے، حلال اور حرام ہونے میں، یعنی الحاصلین فی ضمن المعاملات، یعنی وہ حلت و حرمت جو معاملات کے سلسلے میں حاصل ہوا ہو، لا مطلق الحل والحرمہ کما توہمہ الزیلعی، مطلق حلت و حرمت اس میں مراد نہیں ہے جیسا کہ علامہ زیلعی کو وہم ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو علامہ زیلعی نے اس کو مطلقاً سمجھ کے لکھ دیا کہ یہ بات معاملات اور دیانات دونوں میں جاری ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صاحب کنز کی مطلق بات اسی اصول کے مطابق ہوگی اور اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک اصولی بات آج آپ کو معلوم ہوئی کہ معاملات کے سلسلے میں، دیکھیے معاملات میں بھی حلت و حرمت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معاملات کے سلسلے میں حلت و حرمت تو ہوتی ہے، لیکن یہ حلت و حرمت ڈائریکٹ نہیں ہوتی بلکہ معاملے کے ضمن میں ہوتی ہے۔ دیکھیں اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، آپ کے ذہن میں اشکال ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات میں قبول ہوتا ہے دیانات میں نہیں، تو حلت و حرمت کا تعلق تو دیانات سے ہے نا۔ میرا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ میرا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ حلت و حرمت کا تعلق تو دیانات سے ہوتا ہے نا، کہ فیما بینہ و بین اللہ معاملہ رہتا ہے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیانات میں کافر کا قول معتبر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اوپر کیسے کہہ دیا کہ فیحلوا اور فیحرموا والی بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً یہاں پر جو بات ہے حلت و حرمت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصلاً بات اشتریتو کی ہے، کہ حلت و حرمت کا معاملہ اس کے ضمن میں ثابت ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ حلت و حرمت کا معاملہ اشتریتو کے ضمن میں آ رہا ہے، تو اشترا خرید و فروخت کی بات اس کی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اصل معاملہ اس پر اٹکتا ہے، اس کے ضمن میں حلت و حرمت کی بات آ رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہوگا۔ تو اصل معاملہ یہاں پر دیانات ہی ہے، دیانات کا نہیں ہے، یہاں پر معاملات ہی ہے، اس لیے کہ شرع جو ہے خرید و فروخت، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ اصل جو تصدیق کی جا رہی ہے، اصل جو اس کی بات مانی جا رہی ہے، وہ حلت و حرمت کے سلسلے نہیں مانی جا رہی ہے، بلکہ اس کی اصل بات شرع کے معتبر ہونے کے بارے میں مانی جا رہی ہے، کہ اس نے خریدا ہے کہ نہیں خریدا ہے اس سے، اور حلت و حرمت ضمناً اس کے اندر آ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میرا اشکال اور اس کا جواب سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں کہ کتابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور نبی پر ایمان لانا فرض ہے، تو اہل کتاب بھی کافر ہوئے تو ان کا ذبیحہ کیسے جائز ہوگا؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہی ہیں، لیکن ان کو اسپیشل کوٹے کے تحت ان کا ذبیحہ جائز قرار دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا یہ نص سے ثابت ہے، یعنی یہ اسی میں سے ہے کہ کیا کہتے ہیں، خلاف قیاس امور میں سے یہ ہے، یہ ان مسائل میں سے جہاں پر قیاس کو ترک کر کے نص پہ عمل کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بھی دلیل ہے فقہائے احناف کی حقانیت پر۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقہائے احناف جو ہیں عقل پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صریح مسئلہ موجود ہے کہ اگر ہم عقل کو دیکھتے، قیاس کا تو تقاضا یہ تھا کہ جب کافر وہ بھی ہیں کافر یہ بھی ہیں، تو پھر کافر کافر ہونے کے برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ ان مسائل میں سے ہے جن میں قیاس کو ترک کیا جاتا ہے اور نص پر عمل کیا جاتا ہے۔ جی جی ہاں، اب آج کے زمانے میں اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہے، اس کے سلسلے میں آپ اردو فتاوی سے مراجعات کریں، تقریباً تمام اردو فتاوی میں یہ بات مل جائے گی، تفصیل سے مل جائے گی، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے ہم چلیں، دیکھیں اہم پوائنٹ پہ ہم گفتگو کرتے جائیں گے، بہت زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگانا ہے، چونکہ مجھے آج اس کو یہاں مکمل کر دینا نیچے تک کے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اہم جو نقطے ہیں، جو نوٹس ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اپنے آپ۔ کتاب بہت اہم ہے، باب بھی بہت اہم ہے۔ یہ میں نے کہا کہ دیکھیں پہلے میرا سوال سمجھیے، جیسے تبریز شیخ، میں نے کہا کہ ایک طرف آپ نے یہ اصول بتایا ہے کہ کافر کی جو خبر ہے وہ معاملات کے سلسلے میں قابل قبول ہے، دیانات کے سلسلے میں قابل قبول نہیں ہے، یہ اصول ہو گیا۔ اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اوپر آپ نے کہا ہے کہ اشتریت اللحم من کتابی فیحل، او قال اشتریتہ من مجوسی فیحرم،
کہ اگر کوئی کافر کہتا ہے کہ میں نے یہ گوشت کسی کتابی سے خریدا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے مجوسی سے خریدا تو کھانا حرام ہوگا، تو حلت و حرمت کا جو حکم لگ رہا ہے تو حلت و حرمت تو دیانات میں سے ہے نا، اس کا تعلق تو فیما بینہ و بین اللہ سے ہے، تو حلت و حرمت کا تعلق جب دیانات میں سے ہے تو آپ کے اصول کہاں یہاں صادق آ رہا ہے؟ یہ تو دیانات میں سے مسئلہ ہو گیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل مسئلہ یہاں پر حلت و حرمت کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہاں پر شرع کا ہے، خریداری کے ضمن میں حلت و حرمت کی بات آ رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کس کو خریدا کہاں سے ہے، اور خریداری کرنا یہ معاملات میں سے ہے، دیانات میں سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے قاعدہ ایک پڑھا ہوگا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ابتداءً درست تو نہیں ہوتی ہیں لیکن ضمناً درست ہوتی ہیں، یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی غیرہا، پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ وہ اس کی مثال ایک اے بھی ہے، اس قاعدے کی ایک مثال اے بھی ہے۔ ہم نے کیا بتایا؟ جو قواعد ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں 99، اس پورے قواعد کو اگر آپ پی لیتے ہیں تو اچھے خاصے فقیہ بن جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ قواعد بہت اہم ہیں، 99 قواعد، وہ آپ کو ہر جگہ فٹ ہوتے نظر آئے۔ دیکھیے کل کے درس میں بھی کئی میں نے فٹ کر کے دکھایا تھا، آج بھی میں منطبق کر کے بتایا، تو وہ سارے اصول سب یعنی اس کے اندر سیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چلیے، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَمْلُوكِ وَلَوْ أُنْثَى وَالصَّبِيِّ فِي الْهَدِيَّةِ، اور مملوک یعنی غلام کا قول معتبر ہوگا، غلام کا قول معتبر ہوگا، ولو انثى، اگرچہ کہ وہ مؤنث ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مؤنث ہی ہو یعنی باندھی ہو، کہہ لیجئے، اور باندھی کا قول معتبر ہوگا اور باندھا کا قول معتبر ہوگا، باندھی کا قول معتبر ہوگا اور غلام کا قول معتبر ہوگا، والصبی، اور بچے کا قول بھی معتبر ہوگا، فی الہدیتی، ہدیے کے سلسلے میں، ہدیہ کے سلسلے میں جیسے کوئی آدمی، کوئی غلام آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آقا نے احقر کو آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر ہونے کے لیے کہا ہے، تو آپ نے کہا اس سے اچھی بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ یا مولانا فخر الحسن صاحب جیسا بزرگ کوئی آدمی ہو، کوئی باندھی آ کر ان سے کہتی ہے کہ میرے آقا نے بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے، مجھے قبول فرما لیجئے، تو کہتے ہیں کہ باندھی کا یہ قول معتبر ہوگا، آپ ہدیے کے طور پر اس باندھی کو اپنے یہاں رکھ سکتے ہیں، غلام کا قول معتبر ہوگا، اس کو اپنے یہاں رکھ سکتے ہیں۔ یا کوئی بچہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے فلاں صاحب نے ہدیے میں دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا کہتا ہے کہ یہ پیسہ والد صاحب نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا ہے، انہوں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، جی جی، تو یہ قول معتبر ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مملوک یعنی غلام کا قول معتبر ہوگا، ولو انثى، باندھی کا بھی قول معتبر ہوگا، والصبی، اور بچے کا قول بھی معتبر ہوگا، فی الہدیتی، ہدیہ کے سلسلے میں، سواء اخبر باہداء المولا غیرہ او نفسہ، خواہ غلام یا باندھی آ کر یہ بتائیں کہ مولا نے دوسری چیز ان کو پیش کی ہے یا خود غلام اور باندھی ہی کو پیش کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی غلام یا باندھی آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ اتنی رقم ہے، اتنا پیسہ ہے، یا یہ کیا مٹھائی ہے، یہ آپ قبول کر لیجئے، غیرہ یعنی غلام کے علاوہ، غلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہدیہ کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے، او نفس ہو یا نفس غلام ہی کو ہدیہ کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ آقا نے مجھے خود ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے، یا یہ فلاں چیز آپ کے خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجی ہے، یہ ہے غیرہ اور نفسہ کا مطلب، سمجھ رہے ہیں؟ غیرہ ای غیر المملوک، سواء اخبر المملوک باہداء المولا غیر المملوک او نفس المملوک، بات سمجھ میں آئی؟ خواہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ مولا نے یہ فلاں چیز آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یا خود مجھے پیش کیا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ دونوں صورتوں میں اس کا قول معتبر ہوگا۔ ایسے ہی باندھی اگر کہتی ہے کہ فلاں چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے، یہ قبول فرما لیجئے، تو اس کو بھی لے سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مجھے خود پیش ہونے کے لیے کہا کہ مجھے ہدیہ کر دیا ہے آپ کے ذات کے لیے، تو اس کو آپ لے سکتے ہیں۔
تو سواؤن اخبرہ بإہداء المولا غیرہ او نفسہ، خواہ آ کر وہ یہ بتائے کہ مولا نے ہدیہ کیا ہے کوئی دوسری چیز یا خود اسی غلام کو ہدیہ کیا ہے۔ غیرہ نفسہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیں اس کی عبارت ہے اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہیں کہیں کہ آدمی کا دماغ کھٹا ہو جائے گا، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اتنا مختصر لکھ دیا کہیں کہیں پہ۔ اب اسی کو اگر یہ لکھ دیتے جس طرح میں نے بتایا ہے تو بالکل واضح رہتا۔ سواء اخبر بإہداء المولا غیرہ او نفسہ، یہ عبارت سمجھ میں آئی؟ خواہ غلام یا باندی آ کر یہ بتائیں کہ مولا نے کوئی غیرہ یعنی غیر المملوک، مملوک کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہدیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، او نفسہ یا خود غلام ہی کو ہدیے کے طور پہ بھیجا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی بات اگر بتاتے ہیں تو وہ اس کو قبول کر سکتا ہے، اس کی بات مان سکتا ہے۔ جی ارے بات سن گئی بھائی مشائخ، ہمارے یہاں تو چناؤ نشان والے ہنگامہ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آگے دیکھتے ہیں، یہاں تک ہو گیا۔ تو والصبی فی الہدیۃ والاذن سواء کان بالتجارۃ او بدخول الدار مثلا، وقیدہ فی السراج بما اذا غلب على رأیہ صدقهم، فلو شرى صغیر نحو صابون واشنان لا بأس ببیعہ، ولو نحو زبیب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاہر کسبہ وتمامہ فیہ۔ والاذن، اور اجازت کے سلسلے میں بھی ان کی بات معتبر ہوگی، اس کا تعلق اوپر ہی سے ہے، یعنی وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيِّ فِي الْحَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ، ہدیہ کے بارے میں بھی ان کا قول معتبر ہے اور اجازت کے بارے میں بھی ان کا قول معتبر ہے۔ سواء کان بالتجارت، خواہ یہ اذن بالتجارہ ہو یا گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہو، یعنی کوئی غلام کہتا ہے، کوئی غلام کوئی سبزی بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے تم تو غلام ہو، تم کیسے سبزی بیچنے لگے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے آقا نے مجھے سبزی بیچنے کی اجازت دی اس لیے بیچ رہا ہوں، تو آپ اس کی بات اعتبار کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سواء کان بالتجارت، خواہ اذن بالتجارہ ہو اور بدخول الدار، یا گھر میں داخل ہونے، جیسے کوئی آدمی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، آپ نے کہا تم کون ہوتے داخل ہونے والے یہاں پہ؟ ارے بھائی میں یہاں ان کے گھر کا غلام ہوں اور مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو گھر میں آنے کی اجازت سے متعلق ہو بات ہو یا تجارت کی اجازت ہو، بہرحال وہ اگر کہتا ہے کہ ہم کو آقا نے اجازت دی ہے، خواہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے یا تجارت کرنے کی اجازت دی ہے یا کوئی سامان بیچنے کی اجازت دی ہے، تو آپ اس کا قول معتبر مان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی غلام مارکیٹ میں کھڑا کیا کہتے ہیں وہ الماری بیچ رہا ہے، ایک الماری خوبصورت سی، اب آپ گئے کہا کہ بھائی تم الماری کب سے بیچنے لگے ہو؟ تم تو فلاں کے کیا کہتے ہیں تم وہ ہو، غلام ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں غلام تو ہوں لیکن یہ آقا ہی کی الماری اس نے مجھے بیچنے کے لیے بھیجا ہے مارکیٹ میں، تو آپ اس سے سودا کر سکتے ہیں، سامان خرید سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی دوش نہیں آئے گا، کیونکہ غلام کی بات، باندی کی بات معتبر مانی جاتی ہے اجازت کے سلسلے میں بھی، ٹھیک ہے۔ وَقَيَّدَهُ فِي السِّرَاجِ، اور السراج الوہاج میں اس مسئلے کی تقیید کی ہے، بیما اس سے، اذا غلب علی رأیہ صدقہم، اگر آدمی کی رائے میں اس کی سچائی غالب ہو تو اس کو معتبر مانے، یعنی اگر آدمی کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کیا نام ہے غلام سچ بول رہا ہے یا بچہ سچ بول رہا ہے تو پھر اس کے قول کو معتبر مانیں گے، اور اگر غالب گمان یہی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو پھر نہیں مانیں گے۔ فلو شرع صغیر نحو صابون واشنان، چنانچہ اگر کوئی بچہ صابن ہے یا اشنان ہے اس قسم کی کوئی چیز خریدتا ہے، لا بأس ببیعہ، تو اس کے ہاتھوں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں گھر کی خواتین بچوں سے منگایا کرتی ہیں کہ ہاں جاؤ تم صابن خرید لے آؤ، تم جاؤ شیمپو لے آؤ، تم جاؤ اشنان لے آؤ، گھر کے عہدے منگاتی رہتی بچوں سے،
تو اگر کوئی بچہ اس طرح کی چیز خریدنے کے لیے آپ کی دکان پر آیا ہے، جو صابن ہے، اشنان، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، 5 روپے 10 روپے وغیرہ کی ہوتی ہیں، تو اس میں بیچنے میں بچے کے ہاتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں غالب گمان یہی ہے کہ بچہ گھر کے ضروریات کے لیے سامان لینے کے لیے آیا، گھر کے لوگوں نے بھیجا ہوگا۔ وَلَوْ نَحْوَ زَبِيبٍ، لیکن اگر وہ منقع خریدنے کے لیے آیا، وہ حلوہ یا بھاری قسم کی مٹھائی لینے کے لیے آیا ہے، لا ينبغي بيعه، تو پھر بچے کے ہاتھ اس طرح کی چیزیں بیچنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ مناسب مطلب یہ کہ بہتر نہیں ہے۔ لأن الظاہر کذبہ، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہوگا، امی کے پاپا کے جیب سے پیسے نکال کر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر چھوٹی موٹی چیز کوئی بچہ خریداری کر رہا ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے معاشرے کے اندر چلتا رہتا ہے، تب تو اس کے ہاتھ بیچ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھاری چیز خرید رہا ہے، منقع بادام خریدنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ فراڈ وہ کر رہا ہے۔ یہ ہو گئی اس کتاب کی بات۔ اب اس کے پس منظر میں بات یہ دیکھیے کہ یہ بات جو آپ نے پڑھی ہے، یہ اصل عرفی چیز ہے۔ کیا ہے یہ؟ اصل کیا چیز ہے؟ عرفی چیز ہے۔ لوگوں کے عرف میں کس طرح کی چیزیں بچوں کے ہاتھوں بیچی جاتی ہیں اور کس طرح کی چیزیں بچوں کے ہاتھ نہیں بیچی جاتی، اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بچہ کس گھر سے آیا ہے۔ اگر بچہ مالدار گھر سے آیا تو مالدار لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پیسے خوب دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر بچہ مالدار گھر کا ہے تو اس کے ہاتھ بڑی چیز بیچنے میں بھی کوئی زیادہ حرج نہیں ہے۔ اور اگر بچہ غریب گھر کا ہے یا بخیل گھر کا ہے اور پھر وہ بڑی چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، تو اس میں بہرحال محتاط رہنا چاہیے۔ اس میں بچے کی بات ماننا جھوٹ کو قبول کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ وہ تمام ہو فی ہی، اور اس کی پوری تفسیر السراج الوہاج کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک کہ سمجھ میں آئی؟ العادت محکمتن کا جو قاعدہ ہے وہ اس کے اندر نافذ ہوگا کہ یہ سب چیزیں کس سے ہیں؟ عرف و عادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بچہ کس گھر سے تعلق رکھتا ہے اور کس طرح کے لوگ ہیں اور معاشرے میں کس طرح کی چیزیں بچوں کے ہاتھ بیچی جاتی ہیں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بچہ اگر بیان دیتا ہے تو بچے کا بیان معتبر ہوگا، اور اگر کوئی دوسری چیز کے بارے میں بیان دیتا ہے تو اس کا بیان معتبر نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اب دیکھتے ہیں، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَالْعَبْدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا، اور فاسق کا قول اور کافر کا قول اور غلام کا قول معتبر ہوگا معاملات میں، لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے کثرت سے معاملات واقع ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان میں تو خیر کہنا ہی کیا، ہندوستان میں سارا معاملہ انہیں سے ہم کو کرنا رہتا ہے۔ تو معاملات کے سلسلے میں کافر کی بات مانی جا سکتی ہے، غلام کی بات مانی جا سکتی ہے، فاسق کی بات مانی جا سکتی ہے۔ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا، معاملات کثرت کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے۔ کما اذا اخبر انه وکیل فلان فی بیع کذا فیجوز الشراء منہ، مثلا کوئی کافر آپ سے یہ کہتا ہے یا کوئی غلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ وہ فلاں آدمی کا وکیل ہے، انہ وکیل فلان فی بیع کذا، وہ فلاں آدمی کا وکیل ہے فلاں چیز کو بیچنے میں، فیجوز الشراء منہ، تو اس سے خریداری کرنا جائز ہے، اس سے خریداری کرنا۔ حالانکہ یہ بھی ہے کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کافر کا کیا بھروسہ ہے؟ ارے اس دور میں تو مومنوں کا کوئی بھروسہ نہیں صاحب، مسلمان بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کافروں کو چھوڑو۔ تو کافر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، فاسق کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، غلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بکثرت بولتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی چونکہ معاملات میں ان سے سابقہ زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے ان کی بات ماننے میں حرج نہیں ہے، آپ سامان خرید سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
وہ کیا بولتے ہیں فارسی میں کہ چوں تریاق از عراق آید مار گزیدہ مردہ باشد، کہ جب تک عراق سے تریاق آئے گا تب تک سانپ کا ڈسا ہوا آدمی مر جائے گا۔ اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ ہم کسی عادل سے، کسی نیک و متقی آدمی ہی سے سامان خریدیں گے اور کسی کافر سے اور کسی فاسق سے سامان نہیں خریدیں گے، تو هذا لا يمكن حتى يلج الجمل في سم الخياط خاصة في هذا الزمان۔ تو فيجوز الشراء منه ان غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر والإباحة۔ تو یہ تو اصل عبارت جو تھی وہ تو بین القوسین والی وہ علامہ تمرتاشی کی تھی۔ علامہ تمرتاشی نے صرف اتنی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی فاسق یا کافر یا غلام کہتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں فلاں سامان بیچنے میں، تو اس سے آپ سامان خرید سکتے ہیں۔ لیکن علامہ حسکفی نے مزید اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کی رائے میں اس کا سچا ہونا غالب ہو تو پھر آپ اس سے سامان خریدیں، اور اگر بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یا عرف کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ آدمی اس کا اہل نہیں کہ اس کے ہاتھوں یہ سامان کوئی بیچا جائے، تو پھر مشکل ہے کہ آپ کے لیے اس کو خریدنا بہتر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، وہ 50,000 کا موبائل بیچ رہے ہوتے ہیں، 60,000 کا موبائل بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب چھوٹی عمر کا ہے، 8 سال کا، 18 سال کا، 20 سال، اس سے بھی کم کے 14-15 سال کے بچے اگر 50,000 کا موبائل وہ بیچ رہا ہے اور اس کی گھر کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ بولیے، اس کے گھر کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، غریب گھر کا بچہ ہے اور یا معتدل گھر کا بچہ ہے، اگر وہ 60,000 کا 50,000 کا موبائل آپ کو 20,000 میں بیچ رہا ہے یا 25,000 میں بیچ رہا ہے، 15,000 میں بیچ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح مال ہوگا؟ تو اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ ان غلب علی الرأی صدقہ، اگر سچائی آپ کو لگتی ہے کہ آپ کے رائے میں یہ کہ آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو پھر آپ خرید سکتے ہیں۔ وَسَيَجِيءُ آخر الحظر، البتہ اس پر مزید تفصیلی گفتگو کتاب الحظر والاباحہ کے آخر میں اور آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ ایسے معاملات میں شک نہیں ہوتا ہے، ایسے معاملے میں چوری کا یقین ہوتا ہے، اس کا مال ہونے کا شک ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ایسے معاملات میں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، شک نہیں ہوتا حسین احمد صاحب، ایسے معاملے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کہیں چورا کے لے کر آیا ہے اور اس کا ہونا اس نے اپنے پیسے سے خریدا ہو، اس میں شک ہوتا ہے۔ الٹا ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب آگے دیکھیے، وَشُرِطَ الْعَدَالَةُ فِي الدِّيَانَاتِ هِيَ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ كَالْخَبَرِ عن نجاسة الماء فيتيمم ولا يتوضأ إن أخبر بها مسلم عدل۔ ایک کتاب جو ہے اصل مسائل سمجھ میں آپ کے آ رہے کہ نہیں آ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جلدی کے چکر میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور بات آپ سے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم کو تو ختم کرنا ہے، یہاں تک کہ نیچے تک کے پڑھانا ہے، 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، لیکن جلدی چکر میں کوئی چیز مفقود نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وَشُرِطَ الْعَدَالَةُ فِي الدِّيَانَاتِ هِيَ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ، اور دیانات کے معاملے میں عدالت شرط ہے، دیانات کے معاملے میں عادل ہونا شرط ہے۔ جیسے چاند کے بارے میں خبر دینا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی اس کا تعلق دیانات سے ہے۔ نماز کے وقت کے بارے میں ہے بتانا، وضو کے بارے میں ہے، تو اس کا تعلق دیانات سے ہے۔ وَشُرِطَ الْعَدَالَةُ فِي الدِّيَانَاتِ، اور دیانات کے سلسلے میں عدالت شرط ہے۔ دیانات کسے کہتے ہیں؟ هِيَ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ، وہ معاملات جو عبد و معبود کے درمیان ہوتے ہیں انہیں دیانات کہا جاتا ہے، اور جو معاملات بین العبد والعبد ہوتے ہیں، بندے اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو معاملات کہا جاتا ہے۔ ارے معاملات اور دیانات فرق سمجھیے۔ ہی التی بین العبد والعبد، جو معاملات بندے سے بندے کے درمیان ہوں تو وہ معاملات ہیں، اور ہی التی بین العبد والرب،
جو بندے اور رب کے درمیان ہو وہ کیا ہے؟ دیانات ہوتے ہیں۔ تو دیانات اور عبادات، اس میں معاملات میں فرق سمجھیے گا کہ اگر بندوں سے بندوں کے درمیان ہے، بین العبد والعبد ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں اس میں معاملات میں آ جائے گا، اور اگر بین العبد والرب ہے تو دیانات کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، فطرہ ہے، اور وضو ہے، تیمم ہے، عمرہ ہے، اور اعتکاف ہے، یہ سارے معاملات کس میں آتے ہیں؟ سب دیانات کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کا تعلق بندوں سے بندوں کا نہیں رہتا ہے، اس کا تعلق بندے سے رب کا اصل تعلق ہوتا ہے۔ وَشُرِطَ الْعَدَالَةُ فِي الدِّيَانَاتِ هِيَ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَالرَّبِّ، اور عدالت شرط ہے، عدالت مطلب وہی عادل ہونا۔ ابھی عدالت کی مزید تشریح اور آگے بھی آئے گی کہ عادل کس کو کہیں گے آپ۔ تو عدالت شرط ہے دیانات میں، یعنی ان معاملات میں جو بندے اور رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ کل خبری ان نجاست الماء، جیسے کہ پانی کے ناپاک ہونے کے بارے میں خبر۔ فیتیمم ولا یتوضأ، تو آدمی تیمم کرے گا اور اس ناپاک پانی سے وضو نہیں کرے گا۔ ان اخبر بها مسلم عدل، اگر کوئی عادل مسلمان بتاتا ہے تو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی عادل مسلمان بتاتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے جس سے جناب والا وضو فرمانے جا رہے ہیں، یہ لوگ اتنا پریشان کیے ہوئے ہیں، پرچار والے جو ہیں بالکل پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر پانی کی نجاست کے سلسلے میں، پانی کے ناپاک ہونے کے سلسلے میں کوئی مسلمان عادل شخص بتاتا ہے تو پھر آدمی تیمم کرے گا، وضو نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب عادل کسے کہیں گے؟ منزجر عما یعتقد حرمتہ، عادل اس کو کہا جاتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہو جس کے حرام ہونے کا وہ یقین رکھتا ہے۔ جتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں، جن چیزوں کے اس کے عقائد میں حرام مانی جاتی ہیں جو چیزیں، ان سے اگر آدمی بچتا ہے تو وہ عادل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ منزجر عما یعتقد حرمتہ، جن چیزوں کی حرمت کا اسے اعتقاد ہے، اسے یقین ہے، اسے علم ہے، ان سے وہ اگر بچتا ہے تو وہ شخص عادل ہے۔ ایسا آدمی اگر بتاتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے تو پھر اس کی بات آدمی قبول کر لے گا، چونکہ اس کا تعلق دیانات سے ہے، دیانات میں عادل مسلمان کی بات ہی چلتی ہے، تو اس کی بات قبول کر لے گا، اور ایسے موقع پر پانی سے وضو نہیں کرے گا، صرف تیمم کرے گا۔ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَيَتَحَرَّى فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ، چاہے وہ غلام ہو یا باندی ہو، چاہے وہ غلام ہو یا باندی ہو۔ ولو عبدن کا تعلق کیسے ہے؟ مسلم عدل ولو عبدن او امتن، چاہے وہ خبر دینے والا کوئی مسلمان غلام ہی کیوں نہ ہو اور چاہے باندی ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر عادل مسلمان ہے، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے باندی ہو، اگر یہ پانی کی ناپاکی کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر آدمی اس سے وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا اور ان کی بات پر یقین کرے گا۔ اب یہ ہو گیا مسلمان کے بارے میں، ہو گیا، اور عادل کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی فاسق ہے تو کیا کریں گے، یا اگر آدمی مستور الحال ہے تو کیا کریں گے، اور کافر ہے تو کیا کریں گے؟ چونکہ اس کا معاملہ تو اب تو معاملات کا رہ نہیں گئے، اب تو دیانات کی بات چل رہی ہے۔ اب سنیے، تو مسلمان کی بات آپ کے سامنے آ گئی اور عادل کی بات۔ وَيَتَحَرَّى فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ، اور اگر کوئی فاسق آدمی پانی کی نجاست کے بارے میں خبر دیتا ہے تو آدمی تحری کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عادل مسلمان اگر بتاتا ہے دیانات میں تو تحری کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اس کی بات پر یقین کر لیں گے، اور اگر فاسق بتاتا ہے تو آدمی اس کی خبر میں تحری کرے گا، پانی کی ناپاکی کے بارے میں تحری کرے گا۔ اگر آدمی کو لگے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے تب تو اس کا حکم الگ ہوگا، اور اگر لگے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ کیا ہوگا آگے آ رہا ہے۔ وَيَتَحَرَّى فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَخَبَرِ الْمَسْتُورِ،
اور آدمی تحری کرے گا اگر فاسق آدمی پانی کی ناپاکی کے بارے میں خبر دیتا ہے یا مستور الحال شخص خبر دیتا ہے۔ مستور الحال کسے کہتے ہیں؟ مستور الحال کو بھی ذہن میں رکھیے، مستور الحال فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کے عادل ہونے اور غیر عادل ہونے دونوں کا علم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ اس کی اچھائی کا علم ہے نہ برائی کا علم ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستور الحال۔ اگر اس کی اچھائی کا علم ہے تو وہ ہو جائے گا عادل، اور اگر اس کی برائی کا علم ہے تو ہو جائے گا فاسق، اور اگر دونوں کا علم نہیں ہے ایک ساتھ تو ہو جائے گا مستور الحال۔ بات سمجھ میں آئی؟ عادل، فاسق اور مستور الحال تینوں کیٹیگری واضح ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، چلیے یہ ہو گیا مستور الحال۔ تو اگر مستور الحال خبر دیتا ہے نجاست کے بارے میں یا فاسق شخص خبر دیتا ہے نجاست کے بارے میں، تو پھر کیا ہے آدمی؟ فقہ میں عادل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو یہی بتایا کہ منزجر عما یعتقد حرمتہ، یہ سب سے جامع چیز ہے کہ جن چیزوں کو اس کے دین میں اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس سے اگر آدمی بچتا ہے تو وہ آدمی عادل ہے۔ سود حرام قرار دیا گیا ہے، رشوت حرام قرار دیا گیا ہے، زنا حرام قرار دیا گیا ہے، کسی کا مال دابنا حرام قرار دیا گیا ہے، بری نظر سے کسی کو دیکھنا حرام قرار دیا گیا، جو بھی حرام چیزیں ہیں ان سے بچنے والا شخص عادل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہو گیا کہ تحری کرے گا۔ اب تحری کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثم يعمل بغالب ظنه، پھر اپنے غالب ظن کے مطابق عمل کرے گا، پھر اپنے غالب ظن کے مطابق عمل کرے گا۔ ولو اراق الماء فتيمم فيما اذا غلب على رأيه صدقه وتوضأ وتيمم فيما اذا غلب على رأيه كذبه كان احوط۔ اگر آدمی پانی کو بہا دے، ولو اراق الماء، اور اگر آدمی پانی کو بہا دے، فتیمم، پھر تیمم کرے، فیما، اس صورت میں جب کہ اس کے رائے میں اس کا صادق ہونا غالب ہو، وتوضأ وتیمم، اور وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے اس صورت میں جب کہ اس کو غالب گمان ہو کہ وہ جھوٹا ہے، کان احوط، تو یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے۔ دیکھیے اراق الماء کا تعلق جو ہے پہلی والی صورت سے ہے، سمجھے؟ فتیمم والی صورت سے ہے کہ اگر آدمی کے ذہن میں اس کا سچا ہونا غالب ہو تو آدمی پہلے پانی پھینک دے پھر تیمم کرے، تاکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک عذر وہ بھی پیدا ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ پانی نہ ہونے کی ایک عذر وہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو وَلَوْ أَرَاقَ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ فِيمَا إِذَا غَلَبَ عَلَى رَأْيِهِ صِدْقُهُ وَتَوَضَّأَ وَتَيَمَّمَ فِيمَا إِذَا غَلَبَ عَلَى رَأْيِهِ كِذْبُهُ كَانَ أَحْوَطَ، تو یہ زیادہ احتیاط والی بات ہوگی۔ تو خلاصہ نکل کر یہ آیا کہ اگر فاسق کی خبر ہے نجاست کے بارے میں یا مستور الحال کی خبر ہے تو پھر آدمی تحری کرے گا، اگر اس کے سچے ہونے کا یقین ہے تو ایسی صورت میں آدمی پانی کو پھینک کر صرف تیمم کر لے گا، اور اگر لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، ایسی صورت میں وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے۔ وَفِي الْجَوْهَرَةِ، اور الجوہرۃ النیرہ میں لکھا ہوا ہے وَتَيَمُّمُهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ أَحْوَطُ، وضو کے بعد تیمم کرنا زیادہ احتیاط ہے، وضو کے بعد تیمم کرنا اس میں زیادہ احتیاط ہے، یعنی پہلے وضو کر لیں پھر تیمم کرے، تاکہ اگر وضو کے ذریعے سے کوئی ناپاکی ہو بھی تو تیمم کے ذریعے سے ناپاکی ختم ہو جائے، اس میں اراقت ماء بھی ہو جائے گا، اور اگر آدمی اس سے پانی ناپاک تھا اس سے ناپاک بھی ہوا تیمم کرنے سے اس کی پاکی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو تیمم بعد میں کرے، پہلے وضو کر لے، یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلم عادل کی بات آپ کے سامنے آ گئی، اس کے خبر کی بات آ گئی، وہ کوئی ایک بات بتاتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ فاسق کا ہو گیا، مستور الحال کا ہو گیا۔ مستور الحال اور فاسق کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر
اس کی بات کا یقین ہے تو کیا حکم ہوگا، اور اگر اس کے جھوٹے ہونے کا یقین ہے یا گمان غالب ہے تو کیا حکم ہوگا؟ قلت واما الكافر اذا غلب صدقه على كذبه فاراقته احب قسطانی وخلاصہ وخانیہ۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کافر آدمی اگر اس کا سچا ہونا اس کے جھوٹے ہونے پر غالب ہو تو ایسی صورت میں پانی کا پھینک دینا زیادہ بہتر ہے۔ پانی کو پھینک کر پھر وضو آدمی کا، پھر آدمی تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یہ بات قسطانی خلاصہ اور خانیہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ قلت لیکن لو تیمم قبل ارادته لم يجز تیممہ، میں کہتا ہوں لیکن اگر پانی پھینکنے سے پہلے ہی تیمم کر لیا تو اس کا تیمم جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی اوپر بات صرف احتیاط کی آئی تھی، تو ان میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہوگی۔ اوپر والی بات زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کو اختیار ہے، بس پہلے اور بعد میں احتیاط کی بات خالی ہے۔ یہ جو لم یجز تیممہ والی بات لکھی ہے یہ محل نظر ہے، واضح مسائل ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بخلاف خبر الفاسق، برخلاف فاسق کی خبر کے، لصلاحیتہ ملزمن فی الجملہ بخلاف الکافر، کیونکہ فاسق کے اندر فی الجملہ کسی حکم کو لازم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، برخلاف کافر کے کہ کافر کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ کافر کوئی حکم کسی مسلمان پر لازم نہیں کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اگر فاسق ہے تو لازم کر سکتا ہے۔ اس میں اصل بات کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاسق کی خبر میں اور کافر کی خبر میں فرق کرنا چاہیے۔ فاسق کی خبر میں اور کافر کی خبر میں فرق کرنا چاہیے۔ فرق اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر کافر خبر دیتا ہے، کافر اگر خبر دیتا ہے اور اس کا سچا ہونا کیا ہے، راجح معلوم ہوتا ہے آپ کو، غالب ہے، تو اس کا حکم یہ ہونا چاہیے کہ جب تک پانی پھینک نہیں دیتا ہے اس وقت تک کے تیمم آدمی نہ کرے، پانی پھینکنے کے بعد پھر تیمم کرے۔ اور اگر مسلمان ہے فاسق لیکن ہے، وہ خبر دیتا ہے تو اس کے مطابق اوپر والی تفصیل ہونی چاہیے کہ احوط والی بات ہو۔ تو اس طریقے سے توفیق بھی، یہ بات بھی درست ہو جائے گی۔ صاحب کتاب نے جو بات کہی ہے کہ اس بات جو نیچے والی بات اس کو کافر پر محمول کریں، کہ کافر والی صورت میں اگر اس کا سچا ہونا غالب ہے تو اس کے پانی کو پھینکنے سے پہلے تیمم آدمی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر فاسق خبر دیتا ہے تو آدمی کو اختیار چاہے پہلے تیمم کر لے چاہے وضو کر لے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بات جو آئی ہے یہ تھوڑی بڑی مشکل والی ہے، بخلاف خبر الفاسق لصلاحیتہ ملزمن فی الجملہ بخلاف الکافر۔ اب اس میں تھوڑی پیچیدگی ہے، اس پیچیدگی کو میں دور کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کافر والی بات کے بارے میں لکھا انہوں نے کہ کافر کی بات اگر سچ ہے تو پانی پھینکنے سے پہلے آدمی تیمم نہیں کر سکتا، پانی پھینکنے کے بعد تیمم کرے گا تاکہ پانی کا عذر ختم ہو جائے، پانی جو باقی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں بخلاف خبر الفاسق، برخلاف فاسق کی خبر کے، کہ اگر فاسق خبر دیتا ہے تو اس میں پانی کو بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر آپ پانی بہا دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر پہلے پانی سے وضو کر لیں بعد میں تیمم کریں تو بھی ٹھیک ہے، ہاں، اور اگر پہلے تیمم کر لیں اور بعد میں وضو کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیں بعد میں تیمم کریں، جیسا کہ انہوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے، جوہرۃ النیرہ کے حوالے سے۔ اب انہوں نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ کافر کے حکم میں اور مسلمان کے حکم میں جو کہ فاسق ہے فرق کیوں ہے آخر، اس تفصیل کی وجہ کیا؟ ارے میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاسق کے حکم کے سلسلے میں کہ اگر اس کی بات غالب ظن میں آ رہی ہو، سچی ہو رہی ہو تو اس کا حکم الگ بیان کیا ہے، اور کافر کا اگر اس کی بات ہو تو اس کا حکم الگ بیان کیا ہے۔ تو فاسق اور کافر کے حکم میں آخر فرق انہوں نے کیوں کیا ہے؟ ایک بار پھر سے سنیے، اوپر انہوں نے فاسق اور مستور الحال کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ آدمی تحری کرے گا، اگر غالب ظن یہ ہو کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے تو وضو بھی کرے گا
تو کیا کرے گا؟ پانی کو پھینک کر وضو کرے گا، پانی کو پھینک کر وضو کرے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی فاسق پانی کی نجاست کے بارے میں خبر دیتا ہے تو آدمی پانی کو پھینک کر وضو کرے گا، ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ اور اگر پانی نہیں پھینکا وضو کر لیا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اگر پانی نہیں پھینکا وضو کر لیا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی، دو باتیں ہو گئی۔ فاسق ناپاکی کے بارے میں خبر دیتا ہے تو اور اس کی بات صحیح بھی معلوم ہوتی ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، پانی کو پھینک کر بھی اور پانی کو بچا کر بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور دونوں کر تیمم وضو دونوں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کافر بتاتا ہے تو پانی پھینکنے سے پہلے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، پانی کو پھینکیں گے تبھی تیمم آپ کا جائز ہوگا۔ تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا دونوں مسئلوں میں؟ فاسق والے مسئلے میں اور کافر والے مسئلے میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں پانی پھینکنے نہ پھینکنے کا اختیار ہے، اور کافر والی صورت میں پانی پھینکنا ضروری ہے، تبھی آپ کا تیمم درست ہوگا۔ یہ ہو گیا فرق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے لِصَلَاحِيَتِهِ مُلْزِمًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ۔ اس کا جواب دیا اس لیے کہ فاسق میں فی الجملہ کسی حکم کو لازم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بخلاف الکافر، برخلاف کافر کے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اب کیسے صلاحیت ہوتی ہے؟ اب سنیے، اس کو سمجھیے۔ جیسے فقہا نے ہمارے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی گواہی دے دے، اگر کوئی آدمی فاسق آدمی گواہی دے دے اور اس کی گواہی کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر دے تو قاضی فاسق کی گواہی کی وجہ سے گنہگار تو ہوگا لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا، لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کافر گواہی دے دے اور اس کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے تو قاضی گنہگار بھی ہوگا اور فیصلہ بھی نافذ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں فاسق ملزمن فی الجملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فاسق فی الجملہ ملزمن ہوا کہ نہیں ہوا؟ فاسق کی گواہی اگرچہ بہتر نہیں تھی، قاضی سے گنہگار ہوا ہے، لیکن فاسق کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دینے سے فیصلہ درست قرار پاتا ہے، جبکہ کافر کی گواہی سے فیصلہ کبھی بھی درست قرار نہیں پاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق جو ہے فی الجملہ حکم کو لازم کرنے والا ہے، جبکہ کافر فی الجملہ حکم کو لازم کرنے والا نہیں ہے۔ جب اتنا فرق دونوں کے اندر پایا جاتا ہے، فاسق اور کافر کے اندر، تو اس مسئلے کے اندر بھی فرق ہونا چاہیے کہ اگر فاسق گواہی دیتا ہے تو پانی پھینکنے اور نہ پھینکنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور کافر اگر بتاتا ہے کہ پانی ناپاک ہے اور اس کے بعد صحیح معلوم ہوتی ہے تو بغیر پانی پھینکے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی پوری تفصیل بخلاف خبر الفاسق لصلاحیتہ فی الجملہ بخبر الکافر کی۔ عبارت دیکھے کتنے مختصر میں ادا کیا ہے، اور اس کو سمجھانا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ جی جی صاحب، ہاں واضح ہو گیا؟ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ جی ہاں، پانی کا معاملہ دیانت میں سے ہے۔ نجاست طہارت کا معاملہ ہے نا اس میں، اصل معاملہ اس میں طہارت کا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ بِطَهَارَتِهِ وَعَدْلٌ بِنَجَاسَتِهِ۔ اب یہ دیکھیے صاحب، ایک مسئلہ اور آ رہا ہے۔ اگر پانی کی طہارت کے سلسلے میں ایک عادل آدمی نے خبر دی، وَعَدْلٌ بِنَجَاسَتِهِ، اور ایک آدمی نے اس کی ناپاکی کے سلسلے میں خبر دی۔ اب دیکھیے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اور دونوں عادل ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں حکیم بطہارتہ، پانی کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا، پانی کی پاکی کا حکم لگایا جائے گا، بخلاف الذبیحۃ، برخلاف ذبیحہ کے،
کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ذبیحہ مسلمان کے ہاتھ کا ہے اور ایک کہتا ہے کہ ذبیحہ کافر کے ہاتھ کا ہے، تو اس میں اس کے مردہ ہونے کو مردہ ہونا قرار دیا جائے گا، میتہ قرار دیا جائے گا، ذبیحہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کہا کہ لو اخبر عدل بطہارتہ وعدل بنجاستہ حکم بطہارتہ بخلاف الذبیحہ، اگر کوئی مسلمان آدمی جو عادل ہے وہ پانی کی پاکی کے بارے میں خبر دیتا ہے، اور دوسرا مسلمان آدمی جو وہ بھی عادل ہی ہے وہ پانی کی نجاست کے بارے میں خبر دیتا ہے، کہتے ہیں تو حکیمہ بطہارتی ہی، پانی کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا، پانی کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا۔ بخلاف الذبیحتی، برخلاف ذبیحہ کے، کہ ایک عادل کہتا ہے کہ اس کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے اس لیے یہ پاک ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو کسی کافر نے ذبح کیا ہے تو یہ ناپاک ہے، تو کہتے ہیں اس کی ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا، اس کے مردار کا حکم لگایا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی صاحب۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے کیا ہے، پانی اصل اپنی فطرت کے اعتبار سے کیا ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، پانی اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے پاک ہی ہے، اس میں نجاست کا ہونا یہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی پاکی کو معتبر مانا جائے گا اور پاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ جبکہ جانور جو ہے ذبح ہونے کے اعتبار سے پاک یا ناپاک ہونا، اس کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے، ذبح ہونے کے اعتبار سے، اس کی رگ کٹنے کے اعتبار سے پاک ہونے یا ناپاک ہونا دونوں اس کے اندر برابر ہے، اس کے اندر پہلے سے اصلیت کوئی موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے جب شک پیدا ہو گیا تو شک کی وجہ سے، یعنی شک وہ بھی قوی شک ہے، یعنی احتمال دونوں طرف برابر ہے، تو جب دونوں طرف عادل آدمی ہیں، دونوں کی بات معتبر ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ناپاک ہی قرار دیا جائے، سوائے مستر کے لیے، سمجھ رہے، سوائے مستر کے، کہ مستر ہے تو وہ تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن عام حالت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، ناجائز قرار دیا جائے، چونکہ دونوں طرف عادل موجود ہیں، دونوں طرف بات برابر ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِي أَوَانٍ طَاهِرَةٍ وَنَجِسَةٍ وَزَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ فَإِنِ الْأَغْلَبُ طَاهِرًا تَحَرَّى وَبِالْعَكْسِ وَالسَّوَاءِ لَا إِلَّا لِعَطْشٍ وَفِي الثِّيَابِ يَتَحَرَّى مُطْلَقًا۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وَتُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِي أَوَانٍ طَاهِرَةٍ وَنَجِسَةٍ، پاک اور ناپاک دونوں طرح کے برتن ایک میں مل گئے، وَزَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ، اور مذبوحہ اور مردار دونوں طرح کا گوشت مل گیا، دونوں طرح کے جانور مل گئے، تب کیا کریں گے کہ تعتبر الغلبہ، غلبے کا اعتبار ہوگا، غلبے کا اعتبار ہوگا، نجس اور پاک دونوں طرح کے برتن ہوں اور مردار اور مذبوحہ دونوں طرح کے جانور ہوں تو غلبے کا اعتبار ہوگا۔ کیسے اعتبار ہوگا وہ آگے آ رہا ہے۔ فَإِنِ الْأَغْلَبُ طَاهِرًا تَحَرَّى وَبِالْعَكْسِ وَالسَّوَاءِ لَا، اگر آدمی فَإِنِ الْأَغْلَبُ طَاهِرًا، اگر زیادہ تر حصہ پاک ہو، یعنی زیادہ تر برتن پاک تھے، کم برتن ناپاک ہیں، یا زیادہ تر جو ہے مذبوحہ ہے اور کم مردار ہے، تو پھر آدمی تحری کرے گا،
اور جدھر آدمی کا دھیان جائے گا، جدھر آدمی کا کے گمان غالب میں ہوگا، اس کے اعتبار سے آدمی برتن کو استعمال کر سکتا ہے اور اس یعنی گوشت کو کھا سکتا ہے۔ وبالعکس، اور اس کے الٹا، یعنی اگر نجس جو ہے وہ زیادہ ہو، ناپاک وہ زیادہ ہو، والسوائی، یا دونوں برابر برابر ہوں، ناپاک برتن بھی برابر ہیں اور پاک برتن بھی برابر ہیں، مردار بھی برابر ہے، مذبوحہ بھی برابر ہے، دونوں برابر برابر ہیں، یا مردار زیادہ ہے یا نجس زیادہ ہے، لا، پھر آدمی تحری نہیں کرے گا، پھر آدمی کو تحری کا اختیار نہیں ہوگا، الا لعطشن، سوائے پیاسے کے لیے، کہ اگر آدمی اضطرار کی حالت میں ہے اور پانی پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں علاوہ انہیں ناپاک برتنوں کے پانی کے، تو پھر پیاسا آدمی انہیں برتنوں سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اور اگر آدمی اضطرار کی حالت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں موجود ہے کھانے کی چیز، تو اسی میں سے کھا سکتا ہے، اگرچہ کہ زیادہ تر حصہ اس کا ناپاک ہے، اگرچہ زیادہ تر حصہ اس کا مردار ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر پاک اور ناپاک دونوں طرح کے برتن مل گئے، اب یہ سب صورتیں اس کب ہیں؟ جب آدمی کے پاس اس کو پاک صاف کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، آدمی ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، پانی سب ناپاک کر دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو معاملات پیش آتے ہیں، بہت کم ایسے ہم لوگوں کے علاقے پیش آتا ہے، لیکن اگر پیش آ جائے تو کیا حکم ہوگا اس حیثیت سے اس کو لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب کسی اور آدمی سے بتاؤ گے تو کہے کہ کیا مولوی صاحب بیوقوف بنا رہے ہو یار، اس کو تو جاؤ، کوئی بھی آدمی اگر برتن ناپاک ہو تو جاؤ اس کو دھو ڈالو پانی سے، اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں پانی پینے اور کھانے کی کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو وہ تو یہ ہم کو بیوقوف سمجھے گا، لیکن یہ بیوقوفی کی بات نہیں، یہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں، کبھی کہیں آدمی پھنس جائے، کہیں قبائلی علاقے پر قبائلی لوگ پہلے چلتے تھے، کندھوں پہ بوریا بستر لادے رہتے تھے، کتے بھی ساتھ میں رہتے تھے، بلی بھی ساتھ میں رہتی تھی، ہر طرح کے جانور ہوتے تھے، پانی ناپاک کر جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ناپاک کر دیتے تھے، اب آدمی کیا کرے گا؟ تو یہ سارے مسائل ان لوگوں کے لیے، ہماری جو روزانہ کی جو زندگی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں عموماً پیش نہیں آتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وَفِي الثِّيَابِ يَتَحَرَّى مُطْلَقًا، اور کپڑوں کے سلسلے میں آدمی مطلقاً تحری کرے گا، یعنی اگر پاک کپڑے اور ناپاک کپڑے دونوں آدمی کے مل گئے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے یا ستر چھپانے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا مہیا نہیں ہے، تو انہی کپڑوں سے ستر چھپائے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ جی ابھی نئی بحث شروع ہو رہی ہے، دیکھیے یہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اور بالکل سمجھ میں آپ کو آدھا چلا جائے گا، ٹائم بہت کم لگے گا۔ دعی الى ولیمت وثمت لعب او غناء قعد واکل لو المنکر فی المنزل فلو على المائدة لا ينبغي ان يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فإن قدر على المنع فعل وإلا يقدر صبر۔ کہتے ہیں کسی آدمی کو کسی ولیمے میں دعوت ملی، دعی الی ولیمت، کسی کو دعوت ملی کسی ولیمے میں شرکت کی، وثمت لعب او غناء، اور وہاں پر کھیل تماشا ہو رہا ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے، قعد واکل، تو مولانا صاحب وہاں بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے، لو المنکر فی المنزل، اگر یہ سارے گناہ کے کام گھر میں ہو رہے ہیں، کھانا الگ کھلایا جا رہا ہے اور یہ سارے خرافات کہاں ہو رہے ہیں؟ گھر کے اندر ہو رہے ہیں، تو پھر آدمی جا کے کھانا کھا کے آ سکتا ہے۔ فلو علی المائدۃ، اور اگر یہ سارے ڈھکوسلے کہاں ہو رہے ہیں؟ دسترخوان ہی پر ہو رہے ہیں، میرج ہال ہی کے اندر ہو رہے ہیں، لا ينبغي ان يقعد، تو پھر وہاں بیٹھنا آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، بل یخرج معرضا، بلکہ وہاں سے اعراض کرتے ہوئے آدمی نکل آئے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، نصیحت حاصل ہو جانے کے بعد ظالم قوم کے پاس ہرگز نہ بیٹھیں۔ تو چونکہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گانا بجانا کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کھانا نہ کھائے،
چپ چاپ اپنے گھر میں آئے چٹنی روٹی کھا لے. کہتے ہیں فَإِن قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلَ، اگر آدمی منع کرنے پر قادر ہو تو منع کرے. فَإِن قَدَرَ عَلَى الْمَنْعِ فَعَلَ، اگر آدمی منع کرنے پر قادر ہو تو آدمی ان کو روکے. وَإِلَّا، اور اگر آدمی قادر نہ ہو، وَإِلَّا يَقْدِرْ صَبَرَ، تو آدمی صبر کرے. سمجھ رہے ہیں؟ آدمی صبر کرے. إِن لَمْ يَكُن مِّمَّن يُقْتَدَىٰ بِهِ، یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو مقتدا نہ ہو. مقتدا کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں جس کو ایک بڑا آدمی نہ سمجھا جاتا ہو، یعنی جیسے مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، پنچایت کے صدر صاحب ہیں، مسجد کے متولی صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگر مقتدا قسم کا آدمی نہ ہو تو اس کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایسا آدمی میرج ہال سے کھانا کھا کے آ سکتا ہے، باہر سے کھانا کھا کے آ سکتا ہے، کھیل تماشا اندر ہو رہا ہو تو. فَإِن كَانَ مُقْتَدَىٰ، اگر یہ مقتدا ٹائپ کے آدمی ہوں، ان کے معاشرے میں ایک حیثیت ہو، صاحب علم ہو، صاحب وجاہت ہوں، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ، اور منع کرنے پر قادر بھی نہ ہوں، خَرَجَا، تو فوراً وہاں سے نکل آئے. وَلَمْ يَقْعُدْ، اور ہرگز وہاں نہ بیٹھیں، لِأَنَّ فِيهِ شَيْنَ الدِّينِ، اس لیے کہ اس کے اندر دین کی برائی ہے، اس میں دین کو خراب کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دو طرح کے ہو گئے. اگر آدمی ایسا ہے جو مقتدا ٹائپ کا نہیں ہے، نارمل قسم کا آدمی ہے، تو وہ اس صورت میں وہاں کھانا کھا سکتا ہے جبکہ کھیل تماشا الگ ہو رہا ہو، ڈھول تماشا الگ ہو رہا ہو، پٹاخے الگ دگ رہے ہوں، ناچ گانا الگ ہو رہا ہو، کھانا الگ ہو رہا ہو، تو پھر یہ آدمی کھانا کھا کے آ سکتا ہے. اور اگر یہ منع کرنے پر قادر ہو تو منع کرنے، ورنہ کوئی بات نہیں. اور اگر کوئی کھیل تماشا وہیں پر ہو رہا ہے جہاں پر آدمی کھانا کھائے گا بیٹھ کے، اسی کے چند قدم پر ہو رہا ہے، تو پھر یہ آدمی بھی کھانا نہیں کھائے گا، یہ بھی چلائے گا. اور اگر مقتدا ٹائپ کا آدمی ہے تو چاہے کھیل تماشا گھر کے اندر ہو، چاہے دسترخوان کے پاس ہو، باہر دو صورت میں کھانا نہیں کھائے گا، چلائے گا. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا مسئلے کا؟ جی. اگر آدمی مقتدا ہے تو چاہے کھیل تماشا گھر کے اندر ہو، چاہے پٹاخہ کہیں داغا جا رہا ہو، مولانا صاحبوں کو وہاں پہ کھانا نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو لوگ مولوی لوگ ہیں، ارے دیکھا ارے وہاں کیا نام ہے، بہت دور پہ ڈھول تماشا ہو رہا ہے، پٹاخہ وہاں تھا، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں ہے. مقتدا قسم کا آدمی ہے تو پھر اس آدمی کے چاہے ڈھول تماشا گھر میں ہو رہا ہو، مطلب اس شادی سے ریلیٹڈ ہوگا تو چاہے جہاں پہ ہو، ایسا آدمی وہاں پر نہیں بیٹھے گا، نہیں کھانا کھائے گا. اس لیے کہ اس کے اندر دین کی بدنامی ہے، دین کی برائی ہے. لوگ کہیں گے دیکھیں مولانا صاحب بتائیے فلاں شادی میں شریک ہوئے تھے، ان کے یہاں ڈھول بج رہا تھا، ان کے یہاں للی گھوڑی ناچ رہی تھی. ہمارے بہرائچ میں چلتی للی گھوڑی چلتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو للی گھوڑی ان کا پٹاخہ دگ رہا تھا، فلاں فلاں تھا. تو اس لیے لوگ دین کو برا سمجھتے ہیں، علم کو برا سمجھنے لگتے ہیں. کہتے ہیں والمحکی عن الامام کان قبل ان یسیر مقتدا به، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈھول تماشے والی دعوت کے اندر کھانا کھا لیا تھا. تو کہتے ہیں کان قبل ان یسیر مقتدا به، وہ اس وقت کی بات ہے جب امام صاحب مقتدا نہیں بنے تھے، جب امام صاحب منصب امامت پر فائز نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے. امام صاحب نے کھا لیا تھا، جب امام صاحب مقتدا بن گئے تھے تب تو نہیں اس کی. سمجھ رہے ہیں؟ ویڈیو گرافی ہو رہی ہو تو کیا، ارے تم لوگ تو ویڈیو گرافی ویسے بھی کرتے رہتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کو تو آپ ایسے کر رہے ہیں ویڈیو گرافی پہ، سو آہستہ آہستہ نزول اختیار کر رہے ہیں. تو کیا کہا، فَإِنْ كَانَ مُقْتَدَىٰ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَنْعِ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ لَا يَحْضُرُ أَصْلًا، یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی مقتدا ٹائپ کا ہے تو اصلاً وہاں پر حاضر ہی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جی. لا يحضر سواء كان مما يقتدى به او لا. اچھا یہ بیچ میں چھوڑ گیا. وَإِنْ عَلِمَ أَوَّلًا بِاللَّعِبِ، اور اگر آدمی کو پہلے ہی سے ڈھول تماشا کے بارے میں معلوم ہو. وَإِنْ عَلِمَ أَوَّلًا، اور اگر آدمی کو پہلے ہی سے معلوم ہو باللعب، ڈھول تماشے کے بارے میں
سارے معاملات معلوم ہو کہ بھائی بہت کچھ ہونے والا ہے، لا یحضر اصلا، تو وہاں پر جائے ہی نہیں، سواء کان ممن یقتدی به او لا، چاہے آدمی مقتدا ہو چاہے نہ ہو، لأن حق الدعوت انما يلزمه بعد الحضور لا قبلہ، کیونکہ دعوت کا جو حق ہوتا ہے وہ حاضر ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے، حاضر ہونے سے پہلے نہیں، حاضر ہونے سے پہلے نہیں لازم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ حاضر ہونے کے بعد بھی لازم نہیں ہے اگر منکر ہو وہاں پر ہو تو۔ اور امام علامہ شامی نے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ حضرت علی نے دعوت کی تھی، حضور نے حضرت علی کے دروازے پر تصویر والا پردہ دیکھا تو واپس آ گئے، تو اس سے استدلال کیا کہ حاضر ہونے کے بعد بھی اگر آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں پر یہ سب چل رہا ہے تو بھی واپس آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ مخلوط خانہ ہو تو بھی واپس آ جانا چاہیے، مخلوط خانہ بھی منکر میں شامل ہے، مخلوط کھانا بھی منکر میں شامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو کیا بتایا کہ اگر آدمی کو پہلے ہی سے ڈھول تماشے کا علم ہو تو اصلا وہاں پر حاضر ہی نہ ہو، چاہے مقتدا ہو چاہے غیر مقتدا ہو۔ وفی السراج، اور سراج الوہاج میں ہے، وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ أَنَّ الْمَلَاهِيَ كُلُّهَا حَرَامٌ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِلَا إِذْنِهِمْ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، اور کہتے ہیں اس مسئلے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تمام لہو و لعب کی چیزیں حرام ہیں، تمام لہو و لعب کی چیزیں حرام ہیں، وَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ بِلَا إِذْنِهِمْ، اور آدمی ان کے پاس داخل ہو سکتا ہے بغیر اجازت کے بھی، لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ، منکر پر نکیر کرنے کے لیے، یعنی جہاں پر برائی ہو رہی ہو، غلط کام ہو رہے ہوں تو وہاں پر آپ اجازت کہ بھائی میں آپ کی اجازت میں آ جاؤں اندر، آپ کو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر برائی کا کام ہو رہا ہے سب معلوم ہے تو بغیر برائی ان سے اجازت لیے ہوئے بھی آپ ان کے پاس جا کے ان کو سمجھائیں بجھائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی وجہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل اس کی دلیل یہ ہے کہ جیسے زنا کے بارے میں لکھا ہے نا کہ 4 گواہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے تب جا کے اس کی گواہی دے سکتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 جو گواہ ہوں گے یہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے دوسرے کی شرمگاہ کو، تو یہ تو خود ہی گناہ کا کام ہے رہے نا، کہ 4 چشمدید گواہ جب ہوں گے تبھی زنا ثابت ہوگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ 4 گواہ جو گواہی دیں گے وہ تو خود ہی گنہگار ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے، ارے گنہگار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جب وہ دوسرے کی شرمگاہ دیں کے خود گنہگار تو فاسق ہو گئے، فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں فقہاء کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے، آپ تعجب کریں گے کیسے کیسی چیزیں بتاتی ہیں۔ ایک سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی زنا کے لیے 4 چشمدید گواہ، اور وہ ایسا ہو جیسے کہ سانپ بل کے اندر داخل ہوتا اس طریقے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تب جا کے ان کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی آدمی سوال آپ سے کر سکتا ہے کہ جب یہ 4 دیکھ رہے تھے تو یہ تو خود ہی گنہگار ہو رہے تھے دوسرے کی چیز کو دیکھنا، دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا تو خود کار گناہ ہے، تو جب یہ 4 دیکھ رہے تھے تو خود گنہگار تھے، اور اتنی غلط چیز کو دیکھنے والے تو خود فاسق ہو جائیں گے نا، اتنی غلط چیز کو دیکھنے والے تو خود فاسق ہو جائیں گے، تو جب یہ فاسق ہو گئے تو ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ اس کا جواب ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب جو لوگ اس غلط کام میں منہمک تھے، جب انہوں نے اپنی حرمت کو خود تار تار کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ لِأَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حُرْمَتَهُمْ بِفِعْلِهِمُ الْمُنْكَرِ فَجَازَ حَتْكُهَا كَمَا لِلشُّهُودِ أَن يَنْظُرُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الزَّانِي حَيْثُ هَتَكَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ، جب ان لوگوں نے خود اپنی حرمت کو تار تار کر دیا ہے تو پھر دیکھنے والوں کے لیے اس میں آٹومیٹک خفت پیدا ہو گئی، اور بطور خاص جب آدمی گواہی دینے کے ارادے سے دیکھ رہا ہو تو جب اگلا آدمی خود اپنی چیز کو اوپن کیے ہوئے ہے تو دیکھنے والے پہ اتنا قصور نہیں آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے خود اس طرح کام کر کے اپنی عزت کو تار تار کر دیا ہے،
تو ان کی عزت کو دیکھنے والا اس کا قصوروار آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسی طریقے سے اگر کچھ لوگ منکر میں منہمک ہیں تو ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ منکر کا انجام دے کر کے، منکر کا کام کر کر کے ان لوگوں نے خود اپنی اجازت کو ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس اجازت لینے کی ضرورت ہے، اب ڈائریکٹ جا کے ان کو منع کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی، علامہ شامی نے نقطہ لکھا ہے، بہت اچھے انداز میں لکھا ہے، لِأَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حُرْمَتَهُمْ بِفِعْلِهِمُ الْمُنْكَرِ، ان حضرات نے خود اپنی حرمت کو ساقط کر دیا ہے گناہ کا کام کر کے، فجاز حتکها، تو اس عزت کا حد کرنا دوسروں کے لیے جائز ہو گیا، کمال الشہود ان ينظر الى عورت الزانی، جیسے کہ گواہوں کے لیے جائز ہے کہ وہ زانی کی شرمگاہ کو دیکھے، حیث حتک حرمت نفسہ، کہ جب اس نے خود اپنے آپ کی حرمت ختم کر دی، اپنا احترام ختم کر دیا، تو دوسروں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی مشائخ، جی اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، کیا درس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں محسوس ہو رہا ہے کیا؟ درس سے آپ کو علمی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بہت اہم دروس ہیں، یہ بہت قیمتی درس ہے بھائی، اس کو پڑھیں آپ۔ قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ گانا بجانا سننا اور لہو و لعب کی آواز سننا یہ دلوں کے اندر نفاق کو ویسے ہی پیدا کر دیتا ہے جس طریقے سے پانی درختوں کو جنم دیتا ہے۔ جس طرح پانی سے درخت بڑھتے ہیں اور نبات پودے جو اگتے ہیں، اسی طریقے سے دلوں کے اندر گانے بجانے سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، آدمی ہیلے بہانے کرنے لگتا ہے، آدمی تعویلیں کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو آدمی جس قدر گناہ میں مبتلا ہوگا اتنے ہی آدمی ہیلے بہانے کرے گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے بڑی قیمتی ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں لہو و لعب والی چیزیں، ان میں منہمک ہونے سے آدمی کے دل کے اندر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قلت وفي البزازية استماع الصوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه، وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره، سمجھ رہے، أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية۔ یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات، اس کو دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ بزازیہ کے اندر ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، استماع صوت الملاہی۔ اصل ملاہی کیا چیز ہے؟ ملاہی میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو آدمی کو اپنے فرائض سے غافل کر دے۔ اب اس کے اندر کرکٹ کی کمنٹری بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر کرکٹ کا دیکھنا بھی آ جاتا ہے، فٹ بال کا کھیلنا دیکھنا بھی آ جاتا ہے، کیرم بورڈ بھی آ جاتا ہے، اسی کے اندر کیا نام ہے آپ کا ہاکی بھی آ جاتا ہے۔ وہ بھی ہر وہ کھیل جو آدمی کو اس کے فرض منصبی سے، اس کے فرائض سے، ذمہ داریوں سے غافل کر دے، وہ ملاہی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھنا، استماع صوت الملاہی، لہو و لعب کی چیزیں سننے سے، سننا کا ضرب قصب، جیسے کہ بانسری کی آواز سننا، ونحوہ، اور اس قسم کی دیگر چیزیں، حرام، یہ بھی حرام ہیں، یہ بھی حرام ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو آدمی کو اس کے فرض منصبی سے، اس کے کام کاج سے غافل کر دے، جیسے کہ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں، معلوم ہو کہ کرکٹ آدمی دیکھنے لگ گیا، 3 گھنٹہ آدمی کرکٹ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور بیوی کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ بخار سے بالکل تپتی جا رہی ہے،
اب آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو بخار کی دوا لا کر دے، وہ لگا ہوا میچ کے اندر، تو بتائیے وہ اس کے ملاحی میں شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا فرض تھا کہ اس موقع پر وہ اپنی بیوی بچوں کا علاج کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا۔ یہ اذان ہو رہی ہے اور آپ کرکٹ دیکھنے میں مست ہیں، والی بال دیکھنے میں مست ہیں، تو یہ تمام چیزیں ملاحی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو آدمی کو اس کے فرائض سے، واجبات سے غافل کر دے، وہ ملاحی میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے استماع صوت الملاحی، لاہو لائب والی چیزوں کو سننا، کا ضرب قصبن، جیسے بانسری وغیرہ کی آواز یا گٹار وغیرہ کی آواز، ونحوہ، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، حرام، یہ حرام ہیں، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استماع الملاحی معصیۃ، لہو و لعب کی چیزیں سننا یہ گناہ کا کام ہے، والجلوس علیہا فسق، اور لہو و لعب والی مجلس میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ فسق والا کام ہے، فاسق بنا دینے والی چیز ہے، والتلذذ بہا کفر، اور فسق و معصیت والی چیز، لہو و لعب والی چیزوں سے لطف اندوز ہونا، مزہ لینا، سمجھ رہے ہیں، انجوائے کرنا، کفرون، یہ کفر ہے، ای بالنعمت، یعنی کفران نعمت ہے، یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء اور جوارح دیے تھے نیک کاموں میں لگانے کے لیے، آپ اس کو دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں۔ کہتے فصرف الجوارح الی غیر ما خلق لاجلہ کفر بالنعمہ لا شکر، کیونکہ اعضاء اور جوارح کو استعمال کرنا ان چیزوں میں جس کے لیے اس کو نہیں بنایا گیا ہے، کفر بالنعمہ، یہ نعمت کی ناشکری ہے، نعمت کا شکرانہ نہیں ہے۔ نعمت کا شکرانہ تو یہ ہے کہ اعضاء و جوارح جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں آدمی اسی لیے استعمال کرے۔ چنانچہ آدمی کے اوپر بے حد واجب اور ضروری ہے کہ وہ اجتناب کرے تاکہ اس قسم کی چیزیں آدمی کے کانوں میں نہ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اپنے کان میں داخل فرما لیا کرتے تھے، عند سماعہ، جب اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی کہیں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ آپ اس گانے بجانے کو سنتے تھے کہیں تو اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، تو آپ کی امتیوں کا بھی فریضہ یہ ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی اس قسم کی چیزوں سے بچیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے وَأَشْعَارُ الْعَرَبِي، وَأَشْعَارُ الْعَرَبِي لَوْ فِيهَا ذِكْرُ الْفِسْقِ تُكْرَهُ، اور عرب کے وہ اشعار جن میں فسق و فجور کی باتیں ہیں ان کا پڑھنا، ان کا سننا مکروہ تحریمی ہے، ان کا سننا اور ان کا دیکھنا، ان کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہی حکم ان تمام اشعار کا ہے جن سے فسق و فجور کو بڑھاوا ملتا ہو، جن سے برائی کو بڑھاوا ملتا ہو، چاہے وہ غزلیات ہوں، چاہے وہ ہزلیات ہوں، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، ان کے اندر اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو غزلوں کا رواج ہے، غزل کہنے کا کیا حکم ہے؟ غزل پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ غزل والی کتابیں خریدنے کا حکم کیا ہے، جس میں عورتوں کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ان کی خوبصورتی، ان کے بال، ان کے گال، ان کے چال، سب کو سوچتے ہیں کہ ملا کے ایک زمین سے آسمان میں پہنچا دیا جائے، تو کیا ہے؟ دیکھیے وہ اشعار جو اچھے مضامین پر مبنی ہیں ان کو پڑھنا مستحب ہے، سمجھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، اچھے مضامین والے اشعار پڑھنا مستحب ہے۔ وہ مضامین جو دین و دنیا کے کسی فائدے کے لیے ہیں، عربی زبان کے فائدے کے لیے ہیں، بلاغت و فصاحت کو سیکھنے کے لیے ہیں، اور ان میں کوئی خراب عنصر نہیں پایا جاتا ہے، اس کا پڑھنا، اس کا لکھنا، اس کی پریکٹس کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کی کتابیں خریدنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کو مخاطب کیا گیا ہو، کسی خاص عورت کے یا کسی خاص آدمی کی برائیوں کو بیان کیا گیا ہو، اس کی ہجو کی گئی ہو، یا کسی خاص عورت کا نام لے کر کے یا اشارہ کر کے، کنایا کر کے اس کے جسم کے اوصاف کی نقشہ کشی کی گئی ہو،
تو یہ اشعار حرام ہیں، یہ ناجائز ہے، چاہے ہجو کے اس پہلو سے ہو، چاہے عورت کے تحسین، عورت کے حسن نگاری کے پہلو سے ہو، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ وہ اشعار یا وہ غزلیں جس میں کسی خاص عورت کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص عورت کی بات نہیں ہے، صرف جسمانی کیف کو بتایا گیا ہے، چاہے خوبصورتی کے اعتبار سے ہو، چاہے رنگ و روپ کے اعتبار سے ہو، چاہے لمبائی چوڑائی کے حساب سے ہو، بہت زیادہ اس کے اندر کوئی فحش لفظ استعمال نہ ہوا ہو، تو وہ اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو آپ لکھنا پڑھنا بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو علامہ شامی کے ہاں رد المحتار کی 9ویں جلد میں کتاب الحظر والاباحہ میں انہی لائنیں کو نیچے مل جائے گی۔ مزید چیزوں کے لیے آپ حضرات وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو شعر و شاعری کے سلسلے میں جو مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ متنبی کا شعر کا کیا حکم ہے، اس کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے آپ فتویٰ لے لیجئے، اس کے بعد اس پر عمل کریے۔ او لتغلیظ الذنب کما فی الاختیار۔ تب یہ اوپر یہ روایتیں بتائی تھی کہ آئی تھی بات کہ جو ملاحی کی چیزیں ہیں ان سے تلذذ حاصل کرنا کفر ہے، بتایا تھا نا؟ تو کفر کی توجیہ انہوں نے کی تھی، کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ کفران نعمت ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بتا رہی تھی، دور آنے کے بعد، اتنی دور آنے کے بعد دوسری وجہ یہ بتا رہے ہیں او لتغلیظ الذنب، یا گناہ کو بڑا بتانے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزوں کو سننے کو کفر کیوں قرار دیا گیا ہے، تو اس کی 3 توجیحات ہو سکتی ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ کفر سے مراد یہاں پر کفران نعمت ہے، جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کفر کیوں کہا گیا ہے، لتغلیظ الذنب، گناہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے بات کہی گئی ہے۔ عقیدہ یہ کفر نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر کے تعبیر سے اس کو استعمال کر دیا گیا ہے۔ تو گناہ کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، گناہ کے بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ کما فی الاختیار، جیسا کہ اختیار کے اندر یہی تعویل پیش کی انہوں نے، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہ وجہ بتائی ہے۔ تیسری وجہ او للاستحلالی، یا یہ حکم اس شخص کے لیے جو اس کو حلال سمجھتا ہو، یعنی لہو و لعب کی چیزیں جس کو شریعت نے حرام کیا ہے، اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس کے لیے باعث کفر ہے۔ تو یہ جو روایت بیان کی اس کے 3 وجوہات میں بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ کفر سے مراد کفران نعمت ہے، دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر اس کو کفر اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ گناہ کی بڑائی کو، اس کی صنعت کو بیان کرنے کے لیے، اور تیسرے کہ یہ حکم ہر آدمی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو آدمی ان گناہ کے کاموں کو جائز سمجھتا ہو، تو اللہ نے جس کو ناجائز قرار دیا اس کو بندہ جائز سمجھے، کفر کی بات تو ہے ہی ہے۔ کما فی النہایہ، نہایہ کے اندر یہی وجہ پیش کی ہے۔ تو کفرن والی جو بات آئی تھی اس کی 3 توجیحات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب 1-2 لائن اور بچے اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس انشاءاللہ یہ درس مکمل۔ کہتے ہیں فائدہ وَمِن ذَلِكَ ضَرْبُ النَّوْبَةِ لِلتَّفَاخُرِ، اور انہی مکروہات میں سے یہ بھی ہے، مکروہ تحریمی میں سے یہ بھی ہے کہ فخر کے طور پر ضرب النوبہ، ڈھول بجانا یا پٹاخے پھوڑنا، فخر و تفاخر کے طور پر، سمجھ رہے ہیں؟ ڈھول بجانا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ فَلَوْ لِلتَّنبِیہِ، اگر تنبیہ کے لیے ہو، متوجہ کرنے کے لیے ہو، فلا بأس به، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے گھنٹی لگانا، اب گھنٹی لگاتے ہیں جیل کے اندر بھی، گھنٹی لگاتے ہیں مدرسے کے اندر بھی، گھنٹی لگاتے ہیں مندر کے اندر بھی۔ مندر میں مقصد کچھ دوسرا ہوتا ہے اور مدرسے میں اس کا مقصد دوسرا ہوتا ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ فلو للتنبیہ والا ہوتا ہے، تنبیہ کے طور پر گھنٹی بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عبادت کے طور پر یا تفاخر کے طور پر بجانے میں حرج ہی حرج ہے۔ تو ڈھول بجانا جی، بخلاف خبر الفاصل، تو بہت زمانہ نکل گیا پہلے، اب یاد آیا آپ کو؟ کما اذا ضرب فی 3 اوقات لتذکیر 3 نفخات الصور لمناسبت بینہما، جیسا کہ اگر کوئی آدمی 3 اوقات میں کچھ بجاتا ہے، 3 سور کے، جو سور پھونکا جائے گا تو سور کے جو 3 نفخے ہوں گے ان کی یاد دہانی کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے۔
लिमुनासबत बैनहुमा, दोनों के दरमियान मुनासबत होने की वजह से। तो सूर में और वक्त में मुनासबत होने की वजह से तंबीह के लिए अगर कोई चीज बजाई जाए, कोई चीज क्या कहते हैं पीटी जाए, तो उसकी इजाजत है। फबादल असर लिशारत इला नफखिल फजा, असर के बाद कोई चीज धमाकेदार बजाना, कोई चीज करना, ताकि फजा का जो नफखा होगा, नफखतुल फजा, जो सूर फूका जाएगा जिसमें सारे लोग क्या है बेहोश होकर गिर जाएंगे, उसके लिए अगर इशारा देने के लिए, तंबीह करने के लिए करता है तो इसकी इजाजत है। वह बादल इशा इला नफखतिल मौत, और इशा के बाद एक मरतबा बजाना ताकि मौत का नफखा याद आए आदमी को, मौत के जो ऐसा जोर जिसकी वजह से आदमी को मौत तारी रहेगी तमाम लोगों को, तो उसकी याद दिहाने के लिए। वह बाद निस्फिल लैल इला नफखतिल बासी, और आधी रात के बाद भी एक मरतबा इसको बजाना ताकि लोग यानी अपनी कब्रों से कैसे उठेंगे उसकी याद दिहाने के लिए। वो तमाम फीमा अल्लक़्तु मुल्तक़ा, उसकी मज़ीद तफसीलात उसमें मौजूद है, जो मैंने मुल्तक़ल अबहुरी में नीचे तालीक या हाशिया लिखा उसमें मौजूद है। लेकिन जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें शरीयत के मिजाज से मेल नहीं खाती हैं और न इसकी ज़रूरत ही है, समझ रहे हैं। फ़ुक़हा किराम ने इस किस्म की बहुत सी बातें ऐसी लिख दी हैं जो समझिए यानी शरीयत के अंदर उन्होंने लोगों की मिजाज को समझाने के लिए, कह सकते हैं कि दुरुस्त है, लेकिन कुरान और हदीस की रूह से देखा जाए या शरीयत का जो मिजाज है उसकी रूह से देखा जाए तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं मालूम होती हैं। अब इसकी वजह ये होती है कि फ़ुक़हा अपने ज़माने के लोगों की गफलत को देखने के लिए, गफलत से बेदार करने के लिए भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब जैसे यही बात जो लिखी उन्होंने कि 3 मरतबा इस तरह के धमाके वाली चीज़ें की जाएं, या कोई ढोल बजा दिया जाए, या कोई सूर फूंक दिया जाए, या कोई आवाज़ लगा दी जाए, ताकि लोग उससे मुतनब्बे हों कि हमको अब मौत की याद आए, कब्र से उठने की याद आए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तो साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, ताबईन से साबित नहीं है, इमाम मुज्तहिदीन से साबित नहीं है। फ़ुक़हा ने इनको लिखा होगा अपने ज़माने के लोगों की बेहिसी को देखते हुए, समझ रहे हैं। तो लोगों की बेहिसी को देखते हुए, लोगों के मिजाज को देखते इस तरह की बातें लिखी गई हैं। इसको बिल्कुल शरीयत के पैमाने पे नापना बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है।